اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں میں نے پہلے بھی کہا غریب کے لیے اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا شہباز شریف، ان کی فیملی اور زرداری نے کیا. زرداری کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے پاپڑ والوں کو راتوں رات ارب پتی کر دیا. بیچارہ ایک غریب آدمی جو پاپڑ بیچتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے سموسے کی، اس کو راتوں رات ارب پتی کر دیا. تو کیونکہ شہباز شریف صاحب اصل خادم اعلیٰ ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیچھے رہ جائیں زرداری صاحب سے. تو جیسے ہی انہیں باری ملی 2008 اور 13 کے درمیان میں زرداری صاحب نے پاپڑ والے کو امیر کیا، غریب آدمی کو ارب پتی کیا. بھٹو صاحب نے تو وعدہ کیا تھا نا، روٹی کپڑا مکان. انہوں نے تو وعدہ کیا کہ بینک بھی آپ کا پورے کا پورا، تو پاپڑ والے کو ارب پتی کر دیا. شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں نے 2008 اور 2013 میں انہیں یہ گیم نہیں پتا تھی، شاید چھوٹی موٹی چوریاں مارتے تھے. انہیں کہا یہ اصل کام یہ کہ غریب کو امیر کرو. پھر انہوں نے ایک غریب ڈھونڈا بڑی محنت کر کے، جس کا نام ملک مقصود چپڑاسی ہے. اس کو 9,000 تنخواہ کے اوپر اپنے پاس رکھا. اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے، بڑے آپ لوگ بھی کمینے ہیں اندر سے، یہ سوچتے ہوں گے صرف 9,000 ایک غریب آدمی کو، اور بدبختوں وہ اس کی قسمت بدلنے کے لیے لائے تھے. 9,000 تو صرف ایک پینٹ تھا، اصل میں تو اس کی کایا پلٹ دینی تھی اس ٹبر نے، اور کایا پلٹ دی. 9,000 روپیہ تو ایسے ہی تھا جیسے دودھ میں جاگ لگاتے ہیں. دہی تو اصل جمنا تھا، اور جب دہی جما تو دیکھا کہ ملک مقصود چپڑاسی راتوں رات ارب پتی ہو گیا. اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نکل آئے. ایک بیچارہ مسرور انور نام کا شخص تھا جو فوت ہو گیا، اس کو یہ فوت ہونے کے بعد بھی ارب پتی بناتے رہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے رہے نکالتے رہے. میں نے آپ کو پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو بھی شخص بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کا وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مالک اللہ کی ذات ہو جاتی ہے جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن شریفوں نے ثابت کیا کہ اس کے ووٹ کا، اس کے اکاؤنٹ کا، اس کے بینک اکاؤنٹ کا، اس کی جائیداد کے مالک شریف ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہر جو فوت شدہ ووٹر ہوتا ہے اس کا ووٹ بھی نون لیگ کو پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے بیچارے مسرور انور کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ کو ارب پتی کیا جاتا رہا، اور پھر خالی کر کے اس میں سے شہباز شریف اپنی بیگم کے لیے، اپنے لیے پراپرٹی، گاڑیاں اور دوسری چیزیں خریدتے رہے. تو ایک تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جیسے ایک تمغہ امتیاز ہے، ایک تمغہ شجاعت ہے، ایک تمغہ حسن کارکردگی ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی ایک تمغے کی جو ہے وہ اب ایک نئی کیٹیگری ہمیں متعارف کروانی چاہیے، جس میں ایسے غریبوں کو راتوں رات ارب پتی کیا جاتا ہے. نہ یہ کام چائنا میں ہو سکا آج تک، نہ یہ امریکہ میں ہو سکا. ہم نے بگ امریکن ڈریم سنا، لیکن وہاں پہ لوگ ملینر ہوتے ہیں بڑے سالوں کے بعد جو امریکن ڈریم جیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو شہباز شریف نے خدمت کی قوم کی کہ ایک چپڑاسی کو ارب پتی کر دیا راتوں رات، اس کے اوپر ایک اسپیشل کیٹیگری ہونی چاہیے تمغے کی. جیسے تمغہ بصالت ہوتا ہے، تمغہ شجاعت ہوتا ہے، ایسے ایک تمغہ دینا چاہیے ان کو. ایسے سائنسدان روز روز پیدا نہیں ہوتے. یہ میاں شریف اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، یہ ان کو بھی سلام ہے کہ وہ دنیا میں ایسا اعلیٰ آدمی پیش کر کے گئے ہیں جو راتوں رات لوگوں کو غریب کرتا ہے، امیر کرتا ہے سوری. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں. سو بسم اللہ، آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ ہمیں طاقتور کریں گے، کیونکہ ہماری پوری پوزیشننگ ایک ہی چیز کے اوپر تھی. 1996 سے عمران خان ایک ہی بات بتاتے آئے ہیں کہ آپ سب چور ہیں، آپ سب اندر سے ایک جیسے ہیں، بھلے وہ لاہور کی شریف فیملی ہو، بھلے وہ اندرون سندھ سے حاکم زرداری مرحوم کے بیٹے زرداری صاحب اور ان کا ٹبر ہو، بھلے وہ ایک فضل الرحمان صاحب ہیں جو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے مولانا لگایا ہوا ہے وہ ہوں، یا کوئی بھی اور یہ چور چکے ہوں ایزی لوڈ والے سارے. آپ لوگ سکے کا، میں تو کہتا ہوں ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں، آپ ایک ہی رخ ہیں ایک ہی سکے کے. ہوں گے سکے کی دوسری طرف تو جیل ہے، تو آپ کا دل ہے یہ سکہ وہی گرے جس کی طرف آپ کی کرپشن کا پیسہ بنانے کا انتظام ہو. تو اس لیے آپ ایک دوسرے سے ملیں، آپ جس سے بھی ملیں ہمیں پتا ہے کہ وجہ اصل میں ایک دوسرے سے ملنے کی یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا معلوم ہے کہ اب فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اس کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے
جس میں تمام بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں، جس میں ملک مقصود چپڑاسی روتا ہوا اس کے ویڈیو بیان موجود ہیں انویسٹیگیٹو ایجنسیوں کے پاس، جس میں مسرور انور کے گھر والوں کے روتے ہوئے بیان موجود ہیں کہ یہ چور ہیں شریف، انہوں نے ہمارا شناختی کارڈ چوری کر کے ہمیں لوٹا ہے، جس میں عبد الجبار کا بیان موجود ہے، جس میں باقی جو 13 لوگ ہیں، ٹوٹل 15 تھے یہ، جن کے اکاؤنٹوں میں آپ نے 16 ارب روپیہ ڈالا، ان کے بیانات ایف آئی اے کے پاس، انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے پاس موجود ہیں، پیپر ٹریل موجود ہے سارا، آپ نے کیسے لوٹا ہے۔ اب آپ کو صرف سزا ہونی باقی ہے۔ اب آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو کیونکہ پتہ چل گیا کہ آپ کا انجام قریب ہے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے ادھر ٹپوسنی ماری، ادھر ماری، یہ کیا وہ کیا، عمران خان نے کسی پریشر میں آپ کو این آر او نہیں دیا۔ اب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ کو این آر او نہیں ملا، تو اب آپ عدم اعتماد کا پینترا کھیلنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک دم سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد کی بات شروع ہو گئی ہے، یہ اصل میں وہ فرد جرم ہے جو عائد ہونے جا رہی ہے، یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نیا آپ نے دیکھا تھا، رانا ثناء اللہ نے پچھلے دن کہا تھا کہ جو جج شہباز شریف کو سزا دے گا اس جج کی عدالت کا بھی گھراؤ کریں گے، اس کی رہائش گاہ کا بھی گھراؤ کریں گے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ پتا تھا اب سزا ہونے جا رہی ہے، فرد جرم ہوگی، اس کے پیچھے سزا ہوگی، جواب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے دن گنے جا چکے، اس کے ساتھ دوسرے چوروں کے بھی دن گنے جا چکے، نہ این آر او ملے گا نہ ڈھیل ملے گی۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ آپ ہمارے اتحادیوں سے ملاقات کریں یا آپس میں ملاقات کریں، ہم آپ کو کسی صورت کسی پریشر میں این آر او نہیں دیں گے۔ ہم احتساب کا پھندا اور ٹائٹ کریں گے آپ کے گلے میں۔ ہماری حکومت گھنٹہ رہتی ہے، 10 سال رہتی ہے، 1 سال رہتی ہے، عمران خان اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوا، نہ وہ اس کے لیے کوئی کمپرومائز کرے گا۔ جس طریقے سے غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اندر ایک مغلظات بکے گئے اور اس میں افتخار فتنہ صاحب ہوں یا اس کے اندر دوسرے لوگ ہوں، ان تمام نے شمولیت کی، اور ایک وہ محسن بیگ صاحب جو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم سے پیسے مانگنے آیا کرتے تھے، اور اکیلے نہیں 12 بندوں کے درمیان میں آتے تھے، پرائم منسٹر آفس کے اندر آتے تھے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ یہ آئے، باہر لان میں پرائم منسٹر بیٹھے تھے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے پیسہ دیں تو میں پورے میڈیا کو نس ڈال دوں گا، میں پورا میڈیا کنٹرول کر کے آپ کے پاؤں میں پھینک دوں گا، کیونکہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتے رہے، اب سب کو پتا ہے وہ نیوز ایجنسی چلاتے رہے۔ تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر صورت کی کوشش کی کہ پہلے انہیں ایڈز کے پیسے ملے۔ جب پرائم منسٹر نے اس پہ جواب دیا، کیونکہ ہم کبھی بھی میڈیا کو نہ کتے کی طرح بھونکنے والا کہتے ہیں، نہ کتا کہتے ہیں جیسے بلاول نے کہا، نہ پرویز رشید کی طرح کتے کو بھونکنے والا کہتے ہیں، نہ مریم صفدر کی طرح کہتے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے یہ بات کر کے بتائیں۔ ہاں، ہم آپ کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اخلاقیات کے اندر بیٹھے ہوئے بات بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے۔ جی اخلاقیات میں رہتے ہوئے گالیاں دی جا رہے ہیں، پہلے آپ نے ہمیں کمینہ کہہ دیا۔ جی میں بات کرتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہا تھا، میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ آپ کدھر سے کمینے آ گئے؟ تو اپوزیشن کا کام ہے، کرپشن آپ نے تھوڑی کی ہوئی ہے کہ آپ کمینے ہوں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل آپ کو یہ دکھ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں جب پرویز رشید ایک ملک کے جو وفاقی وزیر اطلاعات رہے ہوں اپنی آڈیو کے اندر کہیں کہ سینئر ترین صحافی کتے کی طرح بھونکتے ہیں، تو آپ کی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوگی، صرف صحافیوں کو نہیں ہوگی، یہ گھٹیا حرکت ہے۔ اور محسن بیگ صاحب صرف میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں آئے تھے کہ رشین کمپنی کو ڈیل دیں، بھلے وہ مہنگی ڈیل ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا وہ اس میں سے کمیشن نہیں بنا رہے تھے؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا جب انہیں انکار ہو گیا تو اس کے بعد وہ دشمن نہیں بن گئے؟ تو اگر عمران خان اتنے برے تھے تو آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے وہ کیا لینے آتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس